بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے اسپونجیا ٹوسٹا پرسنالٹی ان ہومیوپیتھک۔ اسپونجیا اینیمل کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو پرسنالٹی سمجھاؤں گا کہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، یہ ویپس with dreams۔ ایک تو یہ جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ روتا ہے، کراہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ نیند میں نے آپ کو ڈریمز کی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ڈریمز کی کچھ سمپٹمز بتائے تھے، روبرکس بتائی تھی، تو اس میں یہ روبرک بھی تھی کہ ویپس with dreams، مطلب یہ نیند میں خواب دیکھ رہا ہے اور کرہا کے رو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے یار یہ تو رو رہا ہے، لیکن وہ سویا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک PQRS سمپٹم، میں آپ کو سارے PQRS سمپٹم بتاؤں گا۔ اگر یہ اسپونجیا میں نہیں ہوں گے تو آپ نے اسپونجیا نہیں دینی، چاہے وہ فزیکل ہوں، چاہے وہ جرنل ہوں، چاہے وہ مائنڈ کے سمپٹمس۔ اور ووپنگ کف ہوتی ہے۔ ووپنگ کف سے مراد یہ کہ زور والی کھانسی کرتا ہے، نیند کے دوران روتا ہے اور اس کو سویٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں اسپونجیا کے پیشنٹ میں ہوتی ہے جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک تو اس کو نیند کی حالت میں رونا، کرا کے رونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کو کھانسی بھی ہوتی ہے اور زوردار کھانسی ہوتی ہے لیکن وہ سویا ہوتا ہے۔ تیسرا اس کو پسینہ آتا ہے، پسینہ۔ یہ تین آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ آپ کو اسپونجیا پیشنٹ آ کے اگر بتائے تو یہ اسپونجیا کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ٹیمیڈیٹی ہوتی ہے اس میں، یہ پیشنٹ تھوڑا سا ٹیمیڈ ہوتا ہے، لوگوں میں جانا اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، یہ اس میں نا ایک تو اس کی جو سیکشول پاور ہوتی ہے وہ لاس ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ نے PQRS سمپٹم یاد رکھنا ہے۔ اور جب یہ عام حالات میں ویپنگ رو رہا ہوتا ہے، عام حالات میں بھی رو رہا ہوتا ہے یا اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، رو رہا ہوتا ہے، تو یہ کانسلیشنز برداشت نہیں کرتا، انکانسلیبل ہوتا ہے۔ مطلب آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور زیادہ روتا ہے۔ آپ جتنا اس کو چپ کرائیں گے یہ اور زور زور سے روئے گا، چاہے بچہ ہوگا، عورت ہوگی یا مرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایبیوزز ہوتا ہے، یہ الٹی سیدھے الفاظ استعمال کرتا ہے، غلط لینگویج بھی غصے میں کہہ دیتا ہے لوگوں کو، غلط الفاظ استعمال کر دیتا ہے لوگوں کو، یہ سوچتا نہیں کہ کون سا اس الفاظ کے معنی کیا ہے۔ اسپونجیا ہوتا ہے اور اس کو انزائٹی ہوتی ہے جب اس کے چہرے پہ یا ہیٹ کے فلیشز اس کو پڑتے ہیں یا ہیٹ اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، یہ ہیٹ اس کو محسوس ہوتی ہے تو اس وقت اس کی انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کا ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں اس میڈیسن کی کور ہے، ایسنس سمجھ لیں، مغز سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں، وہ کیا ہے کہ اس کو فیئر آف ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز کا بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے، بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی، مجھے ہارٹ کی کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے گی، کہیں ہو نہ جائے۔ یہ اس کا سمجھ لیں ایک PQRS سمپٹم جو میں نے بتایا۔ اگر آپ کو اسپونجیا کا پیشنٹ آئے، اگر وہ یہ نا اس کی ڈیزیز کا نام آپ نے نہیں دیکھنا کہ اس کو نام کیا ہے، جی ٹھیک ہے جی، ہارٹ کی تو ڈیزیزز کئیوں کو ہوتی ہیں اور کئی قسموں کی ہوتی ہیں، لیکن وہ آ کے ایگزیکٹ وہ کہہ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ مجھے ان فیوچر ہارٹ کی کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوگی یا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ وہ کہے گا۔ اور اس کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، یہ انکریزنگ ہو جاتے ہیں، اس کے جو آئیڈیاز انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔
جب اس ہونے لگتا ہے ایسے آنکھ کلوز بند کرتا ہے تو اس کی آنکھ دماغ تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے اس کے دماغ میں آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا PQRS سمٹمس ہیں، اور اس کو یاد رکھیں. اور پھر جب آئیڈیاز اس کے آنکھوں کے سامنے آنکھیں بند کرتا ہے تو آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو اس کی وجہ سے اس کو ٹرفل ہونی شروع ہو جاتی ہے، پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. نیند میں اس کو جیسے میں نے بتایا کہ رونے لگ جاتا ہے، پھر الٹے سیدھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کھانسی بھی ہونے لگ جاتی ہے، پسینہ بھی آنے لگ جاتا ہے، یہ اس کو ہوتا ہے. اور یہ پھر اریٹیبل جب ہوتا ہے نا، جب اریٹیبل ہوتا ہے تو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں گانا گاؤں، سنگ کروں، گانا گاؤں. اور جب تک یہ جوائفل موڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اریٹیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اریٹیبلٹی بھی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک آپ نے یاد رکھنا. دیکھیں ایک بندے کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے گانا گانے کو، تو اس کا الٹا ہے. یہ جب اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ڈسٹرب ہو رہا جاتا ہے یا پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں کوئی گانا گاؤں اور اپنے آپ کو کسی میں جوک والی چیز میں مصروف کروں. یہ اسپونجیا کا ایک سمجھ لیں ایک کی نوٹ آپ نوٹ کریں. اس کو فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے اور اس کا سانس رکتا ہے، پلپٹیشن اس کی بڑھ جاتی ہے جب اس کو فیئر آف ڈیتھ کا خوف ہوتا ہے اور سانس میں ایسے فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان ایزینس اس کو فیل ہوتی ہے ہارٹ ریجن میں. اس کو ہارٹ کے قریب ایسے لگتا ہے کہ ہارٹ میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو نہ جائے. میں نے بتایا نا ہر میڈیسن کا ایک کور ہوتا ہے، ایک ایسنس ہوتا ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اگر آپ اسپونجیا کا کور اور ایسنس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ اس کے گرد گھومتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہارٹ ڈیزیز کا خوف ہوتا ہے اور اس کا سارا فزیکل بھی ہارٹ ڈیزیز کے قریب گھوم رہے ہوتے ہیں اور مینٹل بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو فیئر آف ٹربل آف لائف، ٹائرڈ لائف. یہ بولتا ہے جی میں زندگی سے تھک گیا، بیزار نہیں آیا، اور فیوچر کی لائف سے بیزار نہیں آیا ہوتا، تھک جاتا ہے. بس میں اب فیوچر کی لائف کیسے گزاروں گا، میں تو تھک گیا. یہ اس کا ایک آپ سمجھ لیں PQRS سمٹم ہے. آپ نے اس کو یہ نوٹ کرنا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا میں نے آپ کو مائنڈ اور پرسنالٹی سمجھائی کہ بندہ اس کا جتنی مسئلے مسائل گھومتے ہیں ہارٹ کے قریب گھومتے ہیں اور اس کو پریشانی بھی ہارٹ ڈیزیز کی ہوتی ہے. یہ ساری آپ نے نوٹ کرنی ہے. جب آپ کے پاس اسپونجیا کا پیشنٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اسپونجیا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ آپ سے آتے ساتھ یہ سب چیزیں ڈسکس کرے گا اور آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے اور اسپونجیا کی طرف جانا. ہارٹ ڈیزیز تو سب کو ہوتی ہے لیکن لوگ اتنا اس کو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہارٹ اٹیک ہوگا، فیملی ہسٹری ہوگی. اچھا یہ پولی کریسٹ ریمیڈی نہیں ہے. یہ پولی گریس ریمیڈی میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی. پولی گریس ریمیڈی وہ ہوتی ہے جو جسم کے سارے آرگنس پہ تقریباً کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جسم کے سارے آرگنس پہ کام نہیں کرتی، مختلف 4-6 آرگنس پہ کام کرتی ہے. اس کا ڈیپ ایکٹنگ اتنا اثر نہیں ہے، اوپر سے آرگنس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہارٹ پہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے. اور آپ کو جیسے بتایا ہارٹ ٹیمپرمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو تھرمل سٹیج ہوتا ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے. سمجھ لیں گرم دوائی ہوتی ہے. ڈاکٹرز اگر سن رہے ہیں تو ڈاکٹروں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میڈیسن کی جو تاثیر ہے جو اس کا وہ ہے وہ گرم ہے ہارٹ. اور دوسرا اینیمل کنگڈم آپ کو میں نے سمجھایا تھا فزیکل میں کہ اینیمل کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا کن کن آرگنس پہ کام کیا جا سکتا ہے، کن کن آرگنس پہ کام کرتی ہے اسپونجیا. تو سب سے پہلا جو اس میں ہے وہ ہے ہارٹ، دل. پھر لیرکس، یہ گلے کی جو نالی ہوتی ہے وہ نیچے تک جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں چل جاتی ہے آپ کے. تو آپ کا جو ڈس آرڈر ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے اس پہ کام کرتی ہے. پھیپھڑوں کے کوئی مسئلے مسائل، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کیونکہ پھیپھڑوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آکسیجن کا تعلق بلڈ کے ساتھ ہے. آکسیجن صحیح ملے گی تو بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگی، ہارٹ بھی صحیح چلے گا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ گلینڈس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں نا آپ کے ریفلیکٹک گلینڈز ہوتے ہیں، یہ گلینڈز ہوتے ہیں، تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اس پہ بہت بہترین کام کرتی ہے. اچھا اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یا اس کی جو سمجھ لیں
بچہ ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ فیئر ہوتا ہے، کمپلیکس اس کا فیئر ہوتا ہے، اور جسم اس کا تھوڑا سا ریلیکس ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موٹاپے کی طرف تھوڑا سا ہوتا ہے، اچھا سینسیٹیو ہوتا ہے، ٹیمیڈیٹی بھی ہوتی ہے اس میں، سینسیٹیو ہوتا ہے ہر چیز سے، حساس ہوتا ہے، فزیکل بھی اگر کوئی چیز کو وہ کرے تو حساس ہوتا ہے۔ اچھا کارڈک اسپیشلی کارڈک سمٹمز اس میں بڑے اچھے آتے ہیں، اگر کسی کو کارڈک پرابلم ہو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کارڈک کا جو سرکولیشن ہے یہ ورس ہو جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی کارڈک کی جو سرکولیشن ہے ورس ہو جائے گی، اور مینٹلی یہ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھیلا فیل کرے گا، اور یہ کفنگ اس کو سٹارٹ ہوگی جب یہ لیٹے گا رائٹ سائڈ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو جو ہے نا کفنگ شروع ہو جائے گی، کھانسی شروع ہو جائے گی، یہ اس کا PQRS سمٹم ہے، ٹھیک ہے نا، لیٹنے سے اور رائٹ سائڈ سے لیٹنے سے اس کو کفنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ ایئر ویز جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈرائی ایئر ویز جس سے سانس آتا ہے ہمارا، یہ ڈرائی اس کو فیل ہوگا، خشک، کہ بہت زیادہ خشک ہے، پانی پی لو یا اس طرح کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ اس کی یہ جگہ جو ہوتی ہے بہت حساس ہو جاتی ہے، سینسیٹیو ہو جاتی ہے، ٹچ کرنے سے بھی، ہاتھ لگانے سے بھی اس کو بڑی پرابلم آتی ہے۔ میوکس اس کا واٹری ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی اس کو پانی نہیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیمیجڈ اس کی جو ہے نا ہارٹ کی جو والز ہے نا وہ ڈیمیج ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، یا ہارٹ کی والز میں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اکثر پیشنٹس کی ہارٹ انلارجڈ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتا ہے، سویل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ انلارج، اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سویلنگ گلینڈ، کئی لوگوں کی گلینڈ سویل ہو جاتے ہیں، اس پہ کام کرتی ہے۔ نیک کی نوٹس جو ہوتی ہیں اس میں اگر پرابلم آ جائے اس پہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تھائرائڈ پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، جس کو تھائرائڈ ہوتا ہے اس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سویلنگ ٹیسٹس، اکثر لوگوں کی سویلنگ ٹیسٹس ہوتے ہیں جن لوگوں کے ان میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی اکثر ایگریویشنس ٹائمنگ ہوتی ہے یہ آفٹر نون اینڈ بیفور مڈ نائٹ، مطلب اس کی آفٹر نون سے پرابلمس اس کی زیادہ سٹارٹ ہوتی ہے اور مڈ نائٹ تک جاتی ہے۔ مڈ نائٹ کے بعد اس کو تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور یہ اپنے سر کو، ہیڈ کو ایسے اونچا رکھے گا تو اس کو سکون ملے گا، جیسے اس کو بولتے ہیں ہم اکثر میڈیکل ٹرمنالوجی اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جن کو ایئر والز کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو سلیپ ہیپنیا ہوتا ہے، تو وہ سر اپنا گردن ایسے رکھیں، ایسے رکھتے ہیں تو یہ ایئر والز کھلی رہتی ہیں، اور اگر آپ گردن ایسے رکھتے ہیں تو یہ ایئر والز بند ہو جاتی ہیں، تو اس پہ بہت اچھا یہ کام کرتی ہے، یہ میڈیسنز ایئر والز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا تھائرائڈ پیشنٹس پہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، جن کو سفوکیشنز ہوتی ہے رات کے ٹائم، سانس رکتا ہے جن کا، ٹھیک ہے نا۔ تھائرائڈ پیشنٹ میں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے تھائرائڈ جب گلینڈ سویل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری ایسے لگتا ہے کہ سانس رک رہا ہے اور ہمارا سانس بند ہو جائے گا۔ ہارٹ کمپلینٹس میں جو ویکنیس ہوتی ہے، اور ہارٹ کمپلینٹ کس ٹائم ہوتی ہے؟ 1 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان، یہ نقص آرسینک کا بھی ٹائم ہے، آرسینک کا تو 12 سے شروع ہو جاتا ہے 3 بجے تک جاتا ہے، لیکن یہ 1 سے 2 بجے کے ٹائم، اس کا بھی ٹائم وہی ہے، اس کو ہارٹ ریجن میں سفوکیشن ہوتی ہے، وائلنٹ ہو جاتی ہے پین، اکثر ہارٹ پین ہونے لگ جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اسپونجیا بہترین میڈیسن ہے۔ اور اس کی ورس کب ہو جاتی ہے؟ جب فل آف مون ہوتا ہے۔ ہماری ہومیوپیتھک میں، کلاسیکل ہومیوپیتھک میں ہمارا مون سے بھی بہت تعلق ہے، چاند کی ٹائمنگ سے، کہ اس چاند کی ٹائمنگ میں کس ٹائمنگ میں پیشنٹ کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، ورس ہو جاتے ہیں، تو فل مون میں بڑھ جاتے ہیں، کولڈ ویدر میں اس کو پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ہے نا کلوز آئیز جب یہ کلوز کرتا ہے اور اس وقت اس کو پرابلم ہونے لگ جاتی ہے، لیکن جب آنکھیں کھولتا ہے تو بیٹر فیل کرتا ہے۔ جب اس کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور جیسے ہی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو پرابلم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آواز اس کی ہارسنس کی طرح، بارکنگ کی طرح ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز
بارکنگ جس کو کہتے ہیں، بارکنگ بھونکنے والی آواز میں کہہ سکتے ہیں، بارکنگ ڈرائی اس کو کھانسی ہوتی ہے، پوچھ کھانسی کی آواز ایسے عجیب ہوتی ہے، ورس ہو جاتی ہے اس کی جب ٹاکنگ کرتا ہے، سنگنگ کرتا ہے، لافنگ کرتا ہے، اور ہارٹ روم جو ہوتا ہے گرم روم میں جب یہ لیٹتا ہے تو اس ٹائم اس کی معاملات، اس کی جو تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جب اسپیشلی کوئی وارم تھنگس لیتا ہے پیتا ہے تو اس کو وارم تھنگس سے پرابلم ہوتی ہے، گرم مشروب کوئی لیتا ہے چائے کافی، اس کے بعد اس کی کھانسی اس کو ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ کو کتنا بڑا میں ایک سمٹم دے رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو کھانسی نزلہ کھانسی جو شروع ہوتی ہے ٹھنڈی چیز کھانے سے ہوتی ہے، کھٹی چیز کھانے سے ہوتی ہے، اس کو جو کھانسی ہوگی گرم چیز کھانے سے ہوگی، گرم چیز پینے سے ہوگی، کافی پی لے گا، چائے پی لے گا یا قہوہ پیے گا، کوئی گرم چیز یہ لے گا لیکوڈ فارم میں تو اس کو کھانسی شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ کو اسپونجیا کے بہت قریب لے جائے گا۔ اگر آپ اس فزیکل کو بھی یاد رکھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اسپونجیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے پرابلم سڈن اس کا جو گلا رائٹس جو ہے نا بلاک ہوتا ہے، لاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا جو ایک کی نوٹ ہے یہ ہے۔ دوسرا اس کو سانس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سانس کھینچ کے لیتا ہے ایسے، اور اس کے وزنگ کی آواز آتی ہے، اس کی سانس میں انسپائر یہ جب سانس ایسے لیتا ہے تو اس کو سانس میں وزنگ کی آواز آتی ہے، سیٹی کی آواز جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے اسپونجیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ اگر اپنا سر لو کرتا ہے نا تو اس کو پرابلمس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا سیریس ڈیزیزز اس کو ہوتی ہیں، سیریس جیسے ہارٹ ڈیزیزز سیریس ہے، لنگس کی ڈیزیز جو ہوتی ہیں سیریس ہے، سفوکیشنز ہوتی ہیں، اکثر اس کو اٹیکس آتے ہیں، سانس رکنے کے اٹیک آتے ہیں، پھیپھڑوں پہ اٹیک آتا ہے۔ یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں جس میں پھیپھڑے آپ کے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں، سانس کا پرابلم آیا ہوتا ہے، تو اکثر جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو رات کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، سانس رات میں رک جاتا ہے، ان کا لاک ہو جاتا ہے، تو وہ سارا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کھانسی عجیب ہوتی ہے، بہت شوردار کھانسی ہوتی ہے۔ اسپونجیا از دا بیسٹ میڈیسن اس معاملے میں۔ اور ہارٹ ریزن میں جب بندے کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کو آپ اگر آپ پرسنالٹی کو سمجھیں گے اور پرسنالٹی کو سمجھ کے فزیکلز کو ٹیلی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسپونجیا دیں گے تو ہارٹ کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لنگس کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تھائرائڈ کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے پہلے اس کی پرسنالٹی کو سمجھنا ہے، اس کے مائنڈ کو سمجھنا ہے، پھر اس کے فزیکلز کو سمجھنا ہے۔ تو یہ تھا ایک اسپونجیا کی پرسنالٹی۔ میں نے کہا اس پہ ایک لیکچر بناؤں، اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو بالکل مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور میرے لیکچر کے مطابق پوچھ سکتا ہے، تو میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بریفلی اس کو سمجھا سکوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے اور دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے، اور ہم سب کو عافیت میں رکھے، اور مجھے صحیح طریقے سے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح علم صحیح لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔